مفتی صاحب، پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، کیا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے کہ اپنا جو پردہ ہے، یعنی اپنا دوپٹہ اوڑھنی جو ہے، اس کا ایک پلو اپنے چہرے پر ڈال لیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ ایک آیت تو سورہ نور کے اندر، جس کے اندر حکم ہے کہ حجاب کرنا۔ حجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہرے کو ظاہر کر لیا جائے اور ہاتھ ظاہر کر لیے جائیں، پاؤں ظاہر کر لیے جائیں۔ لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس سے واضح طور پر یہ حکم ملتا ہے کہ آزاد خواتین وہ اپنے چہرے کو بھی چھپائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک دور کے اندر ظاہری جو چہرہ ہے، اس کا واضح طور پر جو پردہ ہے نا، اس کا حکم کوئی اتنا سخت نہیں تھا۔ پھر بعد میں جب وقت گزرتا گیا، اس کی ایک مثال بھی ذکر کرتا ہوں کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں آتیں۔ تو ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی زوجہ کو منع کیا ہوگا کہ آپ مسجد میں نہ جائیں، تو انہوں نے جب شکایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور میرے خاوند مجھ کو منع کرتے ہیں مسجد میں آنے سے، تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ خاتون کی نماز جو ہے نا، یہ گھر میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ کمرے کے اندر، یعنی جتنا زیادہ یہ پردے کے اندر نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک عمل اور آثار سے یہ پتہ چلتا ہے، بلکہ سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین حتی الامکان اپنے آپ کو چھپائیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے تفصیل سے بات کرنے کا، میں لب لباب عرض کر رہا ہوں کہ ایک پردہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حجاب کرنا۔ یہ تو محارم کے سامنے نا، مثلا ایک خاتون ہے، اس کے محرم اس کے سامنے ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، اور دیگر جو اعزہ و اقربا جن کے ساتھ کلی طور پر نکاح حرام ہے، ان کے سامنے اگر اس کا چہرہ واضح ہو جاتا ہے، ہاتھ واضح ہو جاتے ہیں، پاؤں ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بامر مجبوری اگر خاتون کو کہیں پر اپنا چہرہ ظاہر کرنا پڑے، بامر مجبوری تو گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن جب ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکم شرع دیکھتے ہیں تو خاتون کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی، آج کے دور میں اپنے ہاتھوں کو بھی غیر محرم سے چھپا لے۔ وہاں پر اجازت تھی کہ محرم کے سامنے اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے خاتون اپنے ہاتھوں کو بھی آج کے دور میں چھپائے، اپنے چہرے کو بھی چھپائے، اپنے پاؤں کو بھی چھپائے۔ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو وہاں پر تو خاتون کو اپنی ہر چیز چھپانا لازم ہے۔ جب پردے کے ہم احکام پڑھتے ہیں نا، تو جو لفظ ہے، میں آخری بات ایڈ کروں گا، جلابیبہن کا جو لفظ ہے نا، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خاتون اتنی بڑی چادر اپنے اوپر لپیٹے اور اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے اوپر بھی لگا لے۔ جی مصعب، اسی حوالے سے یہ بالکل عین 100% اسی طریقے سے حکم ہے، ایسے ہی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ میں جو مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اگلی باتیں کرتا ہوں۔ جی، یہ جو اوپر چادر لینے کا حکم ہے نا، یہ اس کے جسم پر خوبصورت کپڑوں کو ڈھانپنے کے لیے بھی ہے، یعنی جسم تو ڈھانپنا ہی ہے نا، اس کے خوبصورت کپڑے بھی ڈھکے ہوئے ہوں، اور پاؤں تک تو مفتی صاحب نے فرما دیا ہے۔ صحابیات کہنے لگی حضرت جب ہم چلیں گی، کھڑی ہوں گی تو پھر تو چھپ جائیں گی، چلیں گی تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ایک بالشت آپ کی چادر جو اوپر والی ہے وہ گھس کر آئے۔ ٹھیک ہے۔ ایک عورت کہنے لگی حضرت تو اس سے بھی گزارا نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ نہ کچھ حصہ ظاہر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر ایک ذراع تک، کونی تک پیچھے لٹکا کر آئے۔ پھر
ایک سوال پیدا ہوا کہ مدینہ کی گلیاں کچی ہیں اور کہیں کوئی گدھوں کا گوبر وغیرہ یہ وہ چیزیں، تو کیچڑ بھی ہو جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو یہ جو پیچھے گھس کر آ رہا ہے یہ تو گندا ہو جائے گا، اور مسجد نبوی میں تو انتظام نہیں تھا دھونے کا یا وضو کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آپشن ہے، یا تو ان کو مسجد سے منع کر دیں، دوسرا آپشن ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ اوپر اٹھا لیا کرو، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از آنے دیں۔ آپ نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جب وہ گندگی پہ گھسے گا تو وہ پلید ہو جائے گا، آگے پاک مٹی پہ گھسے گا تو میں اس کو پاک قرار دیتا ہوں، اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جسم کا پردہ، خوشبو کا پردہ، فرمایا کہ طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ زیادہ اور خوشبو کم ہو، اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگیں، فہی زانیۃ، وہ بدکار عورت ہے۔ پھر اس کے آواز کا پردہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا، حالانکہ وہ ہماری مائیں تھیں اور ہمارا اتنا ان کا مسئلہ نہیں جتنا کسی غیر محرم کا مسئلہ ہوتا ہے، مگر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتیں نہیں ہو، ان سے تو ایسا کچھ ہونا سردت کا کوئی امکان بھی نہیں تھا نا، ان کو بول کر ہماری عورتوں کو سمجھایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں لوچ پیدا کرنا، مٹک مٹک کے چبا چبا کے باتیں کرنا اور خام خواہ باتوں کو لمبا کرنے کی کوشش کرنا، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ وقلن قولا معروفا، سیدھی سیدھی بات، دو ٹوک، فون آیا کون صاحب فلاں صاحب کس کو ملنا ہے، آپ کے شوہر کو ملنا ہے، وہ ہے نہیں ہے، السلام علیکم، آپ جاتی ہیں سودا خریدنے کے لیے، یہ چیز کتنے کی ہے، اتنے نہیں، اتنے کر لو، بات ختم۔ اب یہ چل رہا ہوتا ہے کپڑے کا ایک حصہ اس کے ہاتھ میں، ایک حصہ اس کے ہاتھ میں، اور باتیں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ضروری بات قلنا قولا معروفا، گلے کی آواز کا اتنا ہے کہ جتنا قدر، اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح قاری صاحب مفتی صاحب نے فرمایا کہ پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں مدینہ طیبہ میں، تو اگر امام صاحب بھول جائیں اور جو ان مرد ہیں ان کو یاد نہ آئے کہ وہ بھول گئے ہیں، عورتوں کو سمجھ آ جائے تو عورتیں تالی بجا کر کہیں گی کہ آپ بھول گئے، اور اگر مردوں کو سمجھ آیا ہے تو وہ سبحان اللہ کہیں گے، یعنی یہاں وہ گلے سے آواز بھی نہ نکالیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، پاؤں کو زمین پر مار کر نہ چلو کہ تمہاری پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے۔ اسی طریقے سے ان کے، اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ اوپر اگر کوئی عورت برقع پہن لیتی ہے، نیک عورت، تو اس پہ سٹون اتنے لگا لیتی ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کہ وہ خود ہی اٹریکشن اس میں پیدا ہو جاتی ہے، یا اتنا تنگ کر لیتی ہے اس کو کہ اس کے جسم کی جو خد و خال ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ہیرا موتی بنایا، سیپ کے اندر اس کو چھپایا ہے، سب سے چھپے اور ایک شوہر کے سامنے ظاہر ہو، یہ اسلام کا۔ اب ہمارے ہاں ہراسمنٹ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جی، اور مرد نے ہراسمنٹ کی تو اس پہ کیس ہو گیا۔ جو عورت بے پرد ہو کر چلتی ہے وہ مردوں کو ہراسمنٹ کرتی ہے، اس پہ بھی کیس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باپرد رکھا ہے، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کو بھی کہا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ان کو بھی کہا، مگر ظاہر سی بات ہے اب چلنا ہے، جب ایک خطیب خطاب کر رہا ہے تو اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ گنجائش بنتی ہے۔ اب ہمیں کہا ہے کہ آپ نظریں نیچی رکھو، تو نیچے رکھے تو شلواریں بھی اونچی کی ہوئی ہیں، تو کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنا پیچھے گھسا کر آنا ہے، اور ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم چن چن کر بغاوت پر اترے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، چن چن کر بغاوت پر